جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 26 اکتوبر 2022 آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی اس کی سماعت سپریم ہائی کورٹ آف پاکستان میں تھی۔ وہ پٹیشن وہاں سے موو ہو گئی کہ الطاف حسین صاحب جو برطانیہ میں گزشتہ 26-27 سالوں سے مقیم ہے اور جس وقت ان کا شناختی کارڈ 2001-2 میں بن رہے تھے اس وقت نادرہ کا ریکارڈ نہیں ہے ان کے، تو نادرہ کا ریکارڈ بالکل وہاں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ الطاف حسین صاحب جس وقت بیرون ملک گئے تھے اس وقت شناختی کارڈ وہ چلا کرتے تھے جو کمپیوٹرائز نہیں تھے، یعنی مینول تھے۔ تو اگر ان کا مینول ریکارڈ تھا تو اس سے ان کا نادرہ شناختی کارڈ بھی بن سکتا تھا۔ اسی امر میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن تھی، ایک ہیئرنگ تھی، اور اس ہیئرنگ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ دلائل پیش کیے کہ یہ پٹیشن سنی ہی نہیں جا سکتی۔ اب میں اس پٹیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پٹیشن کیوں تھی، الطاف حسین صاحب نے کہاں اپیل کی، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ذرا بڑے سننے والی بات ہے۔ الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں جو تقریباً 1991 سے 91 کے آخر سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ وہ خود ساختہ ضلع وطن ہے وہاں پہ، ان کو پاکستان سے نکالا تو نہیں گیا، لیکن پاکستان میں اس وقت حالات یوں تھے کہ ان کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا اور بیرون ملک مقیم ہے، اور وہیں سے بیٹھ کے پاکستان خصوصاً کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی سیاسی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 26-27 سال تک جاری رہا اور بخوبی وہ اس کام کو کرتے رہے۔ پھر اس دوران جب وہ الطاف حسین صاحب باہر چلے گئے، ضلع وطن ہو گئے، تو ایک نئی سیاسی جماعت نے مہاجر قومی موومنٹ تھی، وہ اس سے ایک مہاجر قومی موومنٹ حقیقی بنائی، جس کی قیادت آفاق احمد اور عامر خان جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں انہوں نے کی۔ اس شہر نے بہت قتل و غارت گری، آگ و خون کی ہولیاں دیکھیں، علاقوں میں کرفیو لگتے رہے، اور اسی دوران تقریباً 27 سے 28 ہزار ماؤں کے لال خبروں میں گئے۔ اس شہر میں لوگوں نے تعصب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ بہت قتل و غارت گری دیکھی، بہت آگ و خون کی ہولیاں کھیلی، لیکن ایک چیز جو برقرار رہی وہ رہا الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ۔ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ جو 1986 سے رہا وہ 2013 تک برقرار رہا۔ 2013 میں جب ایم کیو اپنی اپنی آخری حیثیت میں قائم تھی، جس کی سربراہی الطاف حسین صاحب خود کر رہے تھے، اور 2 رابطہ کمیٹیاں تھیں، ایک لندن ایک کی رابطہ کمیٹی، ایک کراچی کی، اور یہ دونوں رابطہ کمیٹیاں مل کے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے، اور الطاف حسین صاحب سے اس کی تصدیق یا توثیق اس سے کروا لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ الطاف حسین صاحب نے ٹیلی فون پہ رات گئے خطابات کرنا شروع کیے، ایسی باتیں کرنا شروع کی جو ہضم نہیں ہوتی تھیں، نہ سننے والوں کو نہ دیکھنے والوں کو، اور ان لوگوں پہ جو وہاں بیٹھ کے ان باتوں کو سننا کرتے تھے اور ہاں بھائی اور جی بھائی کیا کرتے تھے، ان پہ بھی بڑی مشکلیں تھیں۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر الطاف حسین صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جو ہے جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور کچھ ایسی باتیں کی جو ریاست پاکستان کی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف تھیں، جو رینجرز کے خلاف تھیں، جو پولیس کے خلاف تھیں۔ وہ واللہ اعلم الطاف حسین صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے کہا کرتے تھے یا کہ کسی کی ایما پہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ باتیں وہ تھیں جو میں نہ یہاں پہ دہرانا چاہوں گا، نہ ان باتوں کو دوبارہ سے سننے کا خواہش مند کوئی بھی ذی شعور و ذی عقل آدمی ہوگا۔ کبھی الطاف حسین صاحب بیٹھ کے بڑے بڑے اجتماعات میں آدھی رات میں ایسی باتیں کرتے تھے جو ماں بہنوں کے سامنے نہیں سن سکتے، نہیں دہرا سکتے، ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔
اس کے باوجود الطاف حسین سے چاہنے والے وہ لوگ مٹھی بھر لوگ تھے یا بہت زیادہ لوگ تھے، وہ آتے تھے راتوں رات الطاف حسین کی باتیں سنتے تھے، سن کے اپنے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے، اور اگلے دن ایم کیو ایم کی دونوں رابطہ کمیٹیاں، چاہے لندن ہوں چاہے کراچی کی ہوں، ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے سفیر، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز میڈیا پر آ کر اس بات کو صحیح قرار دے رہے ہوتے تھے کہ بھائی کا مقصد یہ نہیں تھا، بھائی کا موقف یہ نہیں تھا، بھائی یوں نہیں کہنا چاہتے تھے، بھائی کا مقصد تو اصل میں کہنے کا کچھ یوں تھا، الفاظ یوں نکلے، جو آج الطاف حسین کے نام لینے سے بھی ریزہ ہے، الطاف حسین کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ کچھ لوگ تو ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین بنا کے نام سے بنا کے بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت لوگوں کو کہتے تھے لاہور سے آ کے دکھاؤ، کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے، لیکن وہ سب اس وقت کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد حالات بدلتے گئے، حالات تبدیل ہوتے گئے، اور یوں 2016 کا 22 اگست آ گیا۔ 22 اگست کے بعد الطاف حسین صاحب نے جو بھی باتیں کراچی پریس پر ایک علامتی بھوک ہڑتال میں کی، اس کے بعد تو الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگنا ناگزیر تھی، جو کہ لگ گئی، اور تمام متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر کو مسمار کر دیا گیا، مرکز کو سیل کر دیا گیا۔ خورشید بیگم ہال، جہاں پہ ان کی رابطہ کمیٹی، تنظیمی کمیٹیاں، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز تھے، وہاں پہ چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم الطاف حسین سے جو وابستہ تھی اس پہ پابندی لگ گئی، اور اگلے ہی دن فاروق ستار صاحب نے نئی ایم کیو ایم کا اجرا کر دیا، جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھا، جس کے آئینی سربراہ الطاف حسین کی اجازت سے ڈاکٹر فاروق ستار تھے۔ ان کو عدالت میں لے گئے، انہوں نے الطاف حسین کو آئینی طور پر ایک آرٹیکل 6 کے تحت صوبائی اسمبلی میں ایک پٹیشن دائر کر کے، ایک صوبائی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کر کے آئینی طور پہ غدار قرار دلوانے کی پٹیشن، وہ ایک قرارداد پیش کی، جس کو فیصل سزواری اس وقت قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے پیش کی، اور وہ منظور بھی ہوئی، اور یہ الطاف حسین صاحب کا 2016 میں چیپٹر انہی کے منتخب کردہ نمائندوں نے بند کروا دیا۔ اس کے بعد الطاف حسین صاحب کیونکہ اپنی پاکستانی حیثیت کھو چکے تھے، اور ان کی کوئی پاکستان کی نیشنلٹی کی حیثیت نہیں تھی، اس وقت بھی آسمہ جہانگیر، جو اس وقت کی بڑی ماہ ناز وکیل تھیں، ان کی لاء فرم نے ایک پٹیشن دائر کی، اور وہ پٹیشن آج زیر سماعت تھی۔ آج کی پٹیشن کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کی جو پٹیشن ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کیس کی صریحاً مخالفت کی کہ یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے، لیکن معزز عدلیہ نے اس پٹیشن کو سننے کے لیے 21 نومبر 2022 کی ڈیٹ دے دی ہے۔ 21 نومبر 2022 کی تاریخ کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ الطاف حسین صاحب کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، یعنی کمپیوٹرائز CNIC نادرا، ان کے ریکارڈ کے اندراج ہونا چاہیے یا نہیں، اور اس کے بعد ان کو پاکستان کی شہریت دینی چاہیے یا نہیں۔ اس وقت تک الطاف حسین صاحب کی تقریر، تحریر اور تصویر پر پابندی بدستور رہے گی۔ تو تمام ان خبروں سے اپنے آپ کو بچائیے جو کہ آپ کے ذہن میں خلفشار پیدا کر رہی ہیں، اور الطاف حسین اگر ملزم ہے تو اپنے الزامات کا ان کو سامنا کرنا چاہیے، یا اپنے وکیلوں کو بھیجیں جو اس الزامات کی یا تو تصدیق عدالت کرے یا اس کی تردید کرے، اور ان تمام مقدمات کا سامنا کرنے کے بعد اگر وہ الزامات محض الزامات ہیں تو اس پہ ختم ہو جانی چاہیے، ان کو پابندی مل جانی چاہیے، اور کہ اگر الطاف حسین صاحب مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان پہ پاکستان کے آئین و قانون کے تحت مقدمہ چل کر ان کو اس کی مقدمے کی قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ آپ ایک ویلاگ آل اباؤٹ پاکستان سے، اور میں گزارش یہ رکھوں گا آپ سے کہ تمام لوگ جو اس آل اباؤٹ پاکستان کو دیکھتے ہیں یا ان کی فیملیز دیکھتی ہیں، تو اس کو چینل کو اپنے دوستوں سے سبسکرائب کروانے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن آپ ضرور دبائیں، تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے،
اور پھر ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، لیکن ان ویڈیوز کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کا بھی شوق ہے تو اصل حالت میں ڈاؤن لوڈ کر کے آگے بڑھائیں. یہ نہ ہو کہ اس میں آپ نے MQM کا سابقہ نغمہ ایڈ کر دیا یا کچھ اور ایڈ کر دیا، تو اس کے جواب پھر ہمیں آگے ہوں گے دینے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہ کریں جو ایتھیکلی مورلی بھی اس بات کی اجازت نہ ہو. آپ کو بہت شکریہ.